نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو ظہر کی نماز سے متصل یہ درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. آج کی اس نشست میں باب اللقطہ یعنی پائی ہوئی چیز کے بارے میں احکامات کا بیان ہے. گری ہوئی چیز کا پانا، پڑی ہوئی چیز کا پانا، اس کا حکم شرعی طور پر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم احادیث کریمہ کی روشنی میں جانیں گے. لقطہ عربی زبان میں پڑی ہوئی چیز اٹھائے جانے کے حوالے سے ہے. پڑی ہوئی چیز کا اٹھا لینا لقطہ کو کہا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ معمولات میں ہے کہ کسی بھی شخص کو چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی مل سکتی ہے، کسی کی گری ہوئی یا کسی وجہ سے وہاں وہ چیز رہ گئی ہو کسی کی، اور کسی کو مل جائے. تو عوام الناس میں یہ شعور، یہ علم کم ہوتا ہے کہ ایسی چیز کا شرعی حکم ہے کیا. آیا شریعت محمدیہ میں نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں کیا ہمیں اس کا لے لینا، اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آج احادیث کریمہ کی روشنی میں گفتگو ہے. کئی احادیث گری ہوئی چیز کے بارے میں موجود ہے، ایک نہیں کئی. اور صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، یہ 6 کتابیں، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں. ان میں سے ہر کتاب میں لقطہ کی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی چیز کسی کو پڑی ہوئی مل جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟
اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. اب اس کے بارے میں آگہی، واقفیت ہونا ضروری ہے، ورنہ بندہ مرد ہو یا عورت کسی کو بھی کوئی چیز مل جائے تو عام طور پر وہ یہ سمجھے گا یہ تو مجھے ملی، یہ تو میں نے کسی سے چرائی نہیں، میں نے تو کسی سے چھینی بھی نہیں، میں نے تو ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، یہ تو مجھے پڑی ہوئی ملی ہے، زمین پر پڑی ہوئی. تو عام طور پر تصور کیا ہوگا؟ جس کو پتہ نہ ہو وہ کہے گا یہ تو اب میری ہے، کیونکہ یہ میری دیکھی ہوئی چیز ہے، مجھے ملی تو اب یہ میری ہو گئی. اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ یہ تو اللہ نے دے دیا مجھے. مگر کیا اس کا اٹھانا، اس چیز کا کھا لینا، استعمال کر لینا، اپنی ملکیت بنا لینا جائز ہے؟ نہیں. احکامات ہیں اس کے، جب تک اس حکم پر عمل نہ ہو جائے وہ چیز اٹھانے سے اس کی نہیں ہو سکتی. اب حدیث تو کئی ہیں، لیکن ایک حدیث مسلم شریف میں، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں حدیث کی کتابوں میں بالترتیب افضل کتابیں مانی جاتی ہیں اہل سنت میں. اہل سنت و جماعت کی جو کتب ہیں احادیث کی، ان میں صحیح بخاری کا مقام قرآن کے بعد سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کا ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہمیں حضرت زید بن خالد صحابی ہیں، اور کوفہ میں ان کا انتقال ہوا 78 ہجری میں. ان سے یہ حدیث شریفہ روایت ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں شامل کیا. وہ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص گمی ہوئی چیز کو اپنے پاس جگہ دے فهو ضال، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے. ما لم يعرفا، جب تک کہ اس کا اعلان نہ کر دے، ڈھنڈورا نہ پیٹے، تشہیر نہ کرے کہ یہ چیز کس کی ہے، کون ہے اس کا مالک، اس چیز کا جو مجھے ملی ہے، نشانی بتلا کر لے لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی چیز، لقطہ اس کو کہا گیا، پڑی ہوئی چیز، گمی ہوئی چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان. جیسے کوئی جانور ہے کہیں کھڑا ہوا مل گیا، جاندار ہے، اس کا بھی ایسا ہی حکم ہے. اور بے جان چیز، گھڑی پڑی ہوئی مل گئی، موبائل فون پڑا ہوا مل گیا، کوئی اور ایسی چیز، وہ بے جان ہے.
اس میں کوئی جان نہیں ہے، مگر دونوں لقطہ میں شامل ہے کہ پڑی ہوئی چیز ہے، وہ راستے میں سے ملے، وہ مسجد میں ملے، وہ دفتر میں ملے، وہ مدرسے میں ملے، کہیں بھی مل جائے، وہ ہماری نہیں ہے، وہ تو کسی کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھانے والی کی نہیں ہے۔ اب اس میں وضاحت ہے، تشریح ہے، اس میں تفصیل ہے، اس میں کیا؟ اگر اٹھانے والا اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گی، میں اس کو سنبھال لوں اور پھر میں اس کا اعلان کرواؤں، میں ڈھونڈوں اس کے مالک کو، تو اٹھا لینا جائز ہے، مستحب ہے، نیت پر ڈپینڈ کر رہا ہے، اٹھانے والے کی نیت کیا ہے۔ اٹھانے والے کی نیت اگر مخلص ہے، صحیح ہے، تو اس کا اٹھا لینا جائز ہے، تاکہ اپنے مالک تک وہ چیز پہنچے، کیونکہ اگر چھوڑ دے گا تو کوئی چور اٹھا لے گا، وہ چکا، کوئی لوفر جس کو یہ شعور ہی نہیں ہے وہ اٹھا لے گا۔ تو اگر یہ سوچ کر اٹھا لے تو اٹھانا جائز ہے، اور اگر اپنی ملکیت سمجھ کے اٹھانا چاہتا ہے تو ناجائز، کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے اور وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ اور چیز اٹھا لی اس نے، پڑی ہوئی چیز، تو فقہاء نے فرمایا کہ دیکھے کہ وہ کس ویلیو کی چیز ہے، قیمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے کیسی چیز ہے۔ اب فرض کرے کوئی اتنی ردی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سب یہ گمان کریں کہ اس کا مالک کو اس کی کیا پرواہ ہوگی بھائی، کسی کا 10 روپے کا نوٹ گرا ہوا ہے تو 10 روپے کے نوٹ کے لیے کوئی گھر جا کر آئے گا نہیں ڈھونڈتا ہوا کہ بھائی میرا 10 روپے کہیں گر گئے تھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مالک جب اس چیز کو تلاش کرے گا جب وہ چیز ویلیویبل ہو، قیمتی ہو، یا اس کے کام کی ہو، جیسے کوئی دستاویز، کوئی ڈاکومنٹس جو اس مالک کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہو، اس کے لیے تو وہ ڈھونڈے گا کہ بھئی میری دستاویز تھی، وہ رہ گئی، کہیں گر گئی، میرا کوئی کاغذات تھے جائیداد کے یا کسی اور ایسی چیز کے جو بہت میرے لیے اہم ہے، تب تو وہ ڈھونڈے گا۔ ورنہ فقہاء نے فرمایا کہ وہ چیز جس کے بارے میں آپ کا دل یہ کہے کہ اس کے مالک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ تم کیا ہو، کیا تم مستحق زکوٰۃ، مستحق خیرات، یا غریب ہو، مسکین ہو؟ تو جب اتنا وقت گزر جائے کہ تم یہ سمجھو کہ اس کا مالک اب مایوس ہو چکا ہوگا ملنے سے، یعنی اتنے دن گزر گئے اب تک تو کوئی ملا نہیں، تو اب تو مایوس ہو چکا ہوگا، تو اگر کوئی شخص جس نے یہ چیز اٹھائی ہے وہ خود اتنا مستحق ہے تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اس کو اپنا بنا سکتا ہے، اس چیز کو کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ خود مستحق نہیں ہے تو پھر جب اتنے دن گزر جائیں کہ مالک کا کوئی پتہ ہی نہ چلے اور اب یہ لگے کہ اب تو مالک بھی بھول چکا ہوگا، مایوس ہو چکا ہوگا، تو اس چیز کو صدقہ کر دے، مستحق کو دے دے، خود استعمال نہ کرے۔
کیونکہ خود مستحق نہیں، خود مستحق زکوٰۃ بھی نہیں، مستحق خیرات بھی نہیں، مستحق صدقہ بھی نہیں، تو خود اپنے استعمال میں نہ لائے، تصدق کرے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے اللہ کے نام پر، کسی ایسے کو دے دے جو محتاج ہو، مسکین ہو، اس کے کام آ جائے۔ اب یہ کب ہے کہ جب دن گزر جائے، اعلان ہو جائے، مسجد میں اعلان ہو جائے، کہیں اور اعلان ہو جائے، پتہ چل جائے، یا یہ اپنی کوشش کر لے مالک کو تلاش کرنے کی، کوئی نہیں آ رہا، اور کافی دن گزر گئے، تو اب اس چیز کو خود اگر مستحق ہے تو استعمال کرے، اور خود مستحق نہیں تو خیرات کرے۔ چنانچہ اس میں جو باتیں معلوم ہوئیں لقطہ کے بیان میں، وہ یہی معلوم ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی چیز پر قابض ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس کا مالک بنا لو، منع ہے، حرام ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں چلتے ہوئے چیز مل گئی ہے تو میری ہو گئی، مجھے ملے۔ اب نہ وہ ڈھونڈتا ہے مالک کو، نہ کہیں اعلان کرواتا ہے، نہ انتظار کرتا ہے، کیونکہ گمشدہ چیز اگر مالک نہ ملے اور استعمال کر بھی لیا اور پھر مالک آ جائے تو اب اس کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کو ادا کرے، پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر کسی نے چیز اٹھا بھی لی ہے، انتظار ہی نہیں کیا مالک کا، تو غلط کیا۔ انتظار کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے چیز کی۔ اگر حفاظت کے باوجود ضائع ہو گئی تو پھر اس پر ذمہ داری نہیں، لیکن اگر حفاظت ہی نہ کی، یعنی سنبھال کے نہیں رکھی اور چوری ہو گئی یا کہیں گم ہو گئی، تو یہ ذمہ دار ہوگا چیز اٹھانے والا۔ کیوں کہ اس نے چیز اٹھانے کے بعد خیال نہیں کیا، ذمہ داری نہیں نبھائی، لاپرواہی اختیار کی، تو چیز ضائع ہو گئی، تو پھر اس پر ذمہ داری آ جائے گی کہ تم نے سنبھالا کیوں نہیں اس چیز کو، اگر سنبھال نہیں سکتے تو اٹھایا کیوں۔ تو یہ تو تب ہے کہ جب چیز اٹھانے والا نیک نیتی سے چیز اٹھائے اور نیک نیتی سے اس کو سنبھالے۔ تو اس میں میعاد سنبھالنے کی فقہاء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ 1 سال تک سنبھالے، 1 سال تک اعلان کرے، 1 سال تک اس کی تشہیر کرے کہ کوئی چیز گمشدہ ملی ہے، کس کی ہے، نشانی بتلا کر حاصل کر لے۔ اس طرح سے جب اپنے استعمال میں لانے لگے اگر، تو پھر اعلان کرے تاکہ ذمہ داری اپنی پوری ہو جائے۔ اب 1 سال جب گزر گیا تو اگر خود مستحق ہے تو استعمال کر لے، نہیں تو پھر صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ اب خرچ کر لینے کے بعد مالک آ گیا تو یا تو ویسی چیز یا اس کے برابر کی کوئی چیز مالک کو ادا کرنی پڑے گی، یہ ذمہ داری ہوگی اس کی۔ اگر خیرات کر دیا پھر مالک آیا تو پھر اختیار ہے کہ وہ مالک اٹھانے والے سے اپنی چیز وصول کرے یا قیمت لے یا وہ مان جائے مالک۔
کہ ٹھیک ہے تم نے خیرات کر دیا، کوئی بات نہیں، مجھ کو ثواب مل جائے گا، تم نے سنبھالا اور تم نے اب کسی پہ صدقہ کر دیا تمہیں بھی ثواب مل جائے گا، تو مالک خود ہی معاف کر دے تو جائز ہے، ورنہ ذمہ داری ہو جائے گی۔ چنانچہ فقہاء نے فرمایا کہ جب گمشدہ چیز ملے تو اعلان نہ کرنا یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، امانت میں خیانت کہلائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجد میں لوگ آتے ہیں وضو کے جگہ پر، کبھی کوئی گھڑی بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی موبائل فون بھول جاتے ہیں، تو مسجد میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس کسی کی یہ چیز ہو وہ آ کر وصول کر لے، نشانی بتلا کر۔ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ابھی موجود ہے تو ابھی کے ابھی آ کر لے لے، ایسا نہ ہو کہ ابھی سنبھالنا پڑے، ذمہ داری بن جائے، تو اس لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا فقہاء نے فرمایا کہ اٹھاتے وقت جو لوگ موجود ہوں اگر وہاں، تو ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں یہ چیز اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھا رہا، میں اس کو سنبھالنے کے لیے اٹھا رہا ہوں، امانت کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کا مالک آئے گا تو اسے لوٹا دوں گا، میں صرف اس کا امین ہوں، سنبھالنے والا ہوں بس۔ اور پھر اعلانات جہاں تک ممکن ہو کرواتا رہے۔ تو یہ لقطے کا مسئلہ، پڑی ہوئی چیز پانا، تو عام طور پر جیسا میں نے کہا لوگ بے خبر ہیں، غافل ہیں، خود بھی غافل ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے غافل رکھتے ہیں۔ بچے باہر گھومتے ہوئے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، گھر میں لے آتے ہیں، ماں باپ خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز کہاں سے لائی، کہاں سے ملی، یہ تو قیمتی چیز ہے، وہ یہ نہیں سوچتے، کہتے بچے نے اٹھا لیا، بچے کو ملی ہے۔ بھائی بچہ تو جانتا ہی نہیں اس چیز کو، شرعی حکم کو جانتا ہی نہیں، وہ بڑے نہیں جانتے، بچہ کہاں سے جان لے گا، وہ تو ابھی بچہ ہے، وہ تو یہ سمجھے گا بھائی چیز مل گئی، لے آیا گھر، اور ماں باپ اگر اس کو بے دھڑک استعمال کر لیں تو گناہ گار ہیں۔ اس طرح کا استعمال حرام ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا اور ان کو آگے تک پہنچانا، یعنی اس حکم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ اسے اس کا شرعی حکم بتاؤ، یعنی اس کے کان میں یہ بات ڈالو کہ یہ چیز جو تمہیں ملی ہے نا یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو اس کا اعلان کرنا ہوگا، آپ کو اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اور اپنے پاس سنبھالنا ہوگا، کافی عرصے تک حفاظت کرنی ہوگی اس کی۔ جب پتہ چل جائے مالک کا تو اس کو آپ یہ چیز اس کی لوٹا دو۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز اتنی تھوڑی ہے اور اتنی بے قیمت ہے کہ ہے تو وہ آپ کی نہیں، مگر اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بندہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر کوئی چیز قیمتی ہے اس کو نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو اعلان کرنا ہوگا۔ اب فقہاء نے فرمایا کہ کوئی گمشدہ چیز کو اٹھاتا ہی بدنیتی سے ہے، ایک تو یہ کہ نیک نیتی سے اٹھائے کہ بھائی یہ تو میں چھوڑ دوں گا تو ابھی کوئی چور اٹھا لے گا، اصل مالک کا تو نقصان ہو جائے گا، اصل مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی یہاں تو روز نشائی اور لوفر آوارہ لوگ گھومتے ہیں، کوئی بھی اٹھا لے گا، تو اچھا ہے کہ میں اٹھا لوں اور میں اس کو سنبھال لوں، تو نیک نیتی ہے تو ٹھیک، لیکن اگر بدنیتی سے اٹھائے گا تو دوزخی ہے، فقہاء فرماتے ہیں، یعنی اٹھاتے ہوئے نیت خراب ہے کہ اس نے اٹھایا ہی اس نیت سے کہ ارے مزہ آ گیا،
ہو یہ تو آج اللہ نے کرم کر دیا، یہ تو مجھے چیز مل گئی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ تو بس میری ہو گئی. تو علماء فرماتے ہیں دوزخی ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی خراب کی اپنی، شروع سے نیت خراب ہے اس کی، تو یہ کیا سنبھالے گا. یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں اگر مالک اس کا غیر مسلم بھی ہوگا تب بھی اس چیز کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی یہ نہ سوچے کہ ارے یہ تو کوئی بات نہیں، غیر مسلم کی ملکیت ہے. مثلا فرض کریں کوئی چیز ملی ہے اس پر غیر مسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. کوئی سونا ملا ہے اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے اور نام سے پتہ چل رہا ہے یہ تو کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اٹھانے والا مسلمان ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ اوہ یہ تو غیر مسلم کا ہے، دفع کرو اس کو، یہ تو ہمارا ہو گیا. نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں کہ غیر مسلم ذمی کافر. کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک حربی ایک ذمی. حربی کافر کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوتی. حربی کا مطلب جنگ کرنے والا، جیسے جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کافر کی، کیونکہ وہ تو جنگجو ہے. لیکن ذمی کافر، ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ریاست، مسلم حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہو. جیسے ہمارے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو یہ لڑاکو تو نہیں ہے نا، یہ جنگجو تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ملک میں ذمی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہمارا نہیں بگاڑ رہے کچھ. تو یہ ذمی ہے، ان کا نقصان گناہ ہے. ان کی کوئی چیز کھا لینا ان کی اجازت کے بغیر گناہ ہے، کوئی چیز لے لینا ان کی مرضی کے بغیر گناہ ہے، یا ان کو قتل کر دینا اس پر قصاص ہے، بدلہ ہے، کیونکہ وہ ذمی ہے، جنگجو نہیں ہے. تو فقہا نے فرمایا کہ ذمی کافر کا لقطہ، پڑی ہوئی چیز، وہ بھی جائز نہیں ہمارے لیے، چاہے پتہ چل جائے کہ یہ تو کافر کی ہے، پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. بلکہ فقہا فرماتے ہیں مسلمان کو ایسی چیز مل جائے اور وہ کھا لے تو ڈبل عذاب ہو جائے گا اس کو، کیونکہ اس نے اسلام کا نام بدنام کر دیا. مسلمان ہو کر اور غیر مسلم کا جو حق ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانا تو ڈبل عذاب کا مستحق ہو گیا. تو اس لیے ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضالۃ المسلم حرق النار. فرمایا کہ مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کی چنگاری ہے. حرق النار، آگ کی چنگاری، یعنی کوئی چیز کسی کی ہڑپ کر لینا، ہضم کر لینا، یہ آگ کی چنگاری کے برابر ہے کہ گویا تم نے اپنے لیے آگ خرید لی، عذاب خرید لیا تم نے. تو فقہا نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز اٹھاؤ نیک نیتی سے تو ہو سکے تو 2 گواہ بنا لو، عادل شخصوں کو، ایماندار افراد کو گواہ بنا لو کہ بھائی میں یہ چیز اٹھا رہا ہوں اور اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں اس کے مالک کو تلاش کرواؤں گا اور مالک تک یہ چیز پہنچاؤں گا. تم گواہ رہنا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھا رہا، میں نیک نیت ہو کر اٹھا رہا ہوں. تو یہ فقہا فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری ہو گئی. چنانچہ تلاش کرنے کے باوجود مالک نہ ملے تو پھر وہ اگر خود مستحق ہے تو استعمال کر لے، غریب ہو، مسکین ہو، مستحق ہو تو خود استعمال کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا. ورنہ خیرات کرے کسی مستحق کو. چنانچہ آج کی نشست میں
باب اللقطہ، پڑی ہوئی چیز پانے کے بارے میں ہم نے سنا. اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.